اور کہاں ہے یہ؟ کتاب الجنائز میں، چیپٹر جو جنائز کا ہے اس میں امام بخاری لائے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پیارے صحابی، بہت بہادر، بہت ہی ہینڈسم، تو ان کا ایک بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اشتکا ابن لابی طلحہ، ابو طلحہ کا ایک بچہ تھا، وہ بیمار تھا، دوائیاں چل رہی تھی، یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، بچہ مر گیا، قال فمات، مر گیا، ماں آئی دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ بچہ مرا پڑا ہے، اللہ اکبر، جلدی سے انہوں نے بچے کو اٹھا کر کے نحتہ فی جانب البیت، گھر کے کونے میں لے جا کر کر دیا کنارے پر، اچھا، اور حیات شیئن، کھانا تیار کیا، کمال ہے، کمال ہے اللہ، بچہ مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بچے کو انہوں نے گھر کے کونے میں لے جا کر کے رکھ دیا، کیوں بھائی؟ کھانا تیار کیا، حیات شیئن، حیات شیئن مطلب یہ شوہر کے شوہر کی جسمانی خدمت ہے، بھوکا پیاسا آیا ہے، کھانا تیار ہونا چاہیے، حیات شیئن، ان کے جسم کے لیے، ان کے بدن کے لیے انہوں نے یہ کھانا تیار کیا، حیات شیئن، اور روحانی اذیت سے بچنے کے لیے روح کا سامان کیا کیا؟ بدن کا سامان تو کیا کہ کھانا تیار کر دیا، اور روح کا سامان کیا کیا کہ بچے کو سامنے نہ رکھ کر کے گھر کے ایک گوشے میں لے جا کر کے رکھ دینا، کیونکہ شوہر جیسے آیا اس کی نگاہ مرے ہوئے بچے پر پڑی تو شوہر کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس کو ذہنی اور بدنی دونوں تکلیفوں سے بچانے کے لیے اس صحابیہ نے بڑا عجیب و غریب کام کیا، ایک تو کھانا تیار کیا، اور دوسرے کی بھوکا پیاسا آیا ہے، ابھی بچے کے بارے میں خبر مل گئی کہ مر گیا ہے تو اس کی بھوک مر جائے گی، باہر سے آیا ہے، اور بچے کے اوپر پہلی نظر اگر پڑ گئی تو اس کو روحانی تکلیف ہوگی، گویا کہ حیات نفسن، یہ بدن کے لیے، اور نحتہ فی جانب البیت، لڑکے کی لاش کو گھر کے کونے میں رکھ دینا، یہ اس کو ذہنی ٹینشن اور ذہنی تکلیف سے دور کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے شوہر کے بدنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے اور اس کی روحانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے، بدنی طور پر کبھی تکلیف نہ ہونے دے اور روحانی طور پر، ذہنی طور پر اسے کبھی تکلیف نہ پہنچائے، یہ اس حدیث پاک کے دونوں ٹکڑوں کا مفہوم ہے، حیات شیئن، بدنی تکلیف نہ دے، اور وَنَحَتُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، اس کو ذہنی اور روحانی تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ ایک تیسرے، انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا، تصنعت، کیا عورت ہے اللہ، اپنے آپ کو سنوارا، سنگار کیا انہوں نے، تاکہ شوہر کا اگر ان کی طرف میلان ہے خواہش پوری کرنے کا تو خواہش پوری کر لیں، انہوں نے خواہش پوری کی، بس ہو گئے، ابھی انہوں نے بتایا نہیں، قال فبات فلما اصبح اغتسل، صبح ہوئی غسل کیا انہوں نے، غسل جنابت کیا، فلما اراد ان یخرج، جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا، دیکھو گھر میں آتے انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، کیف الغلام، بچہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا قد ہتات نفسہ، لڑکا آرام پا چکا ہے۔ جملہ دیکھیں آپ، کس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کس کالج میں پڑھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے کیف الغلام، بچے کی طبیعت کیسی ہے، کہہ رہی ہے قد ہدأت نفسہ، اس کی روح کو سکون مل گیا ہے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام کر رہا ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے گمان یہ ہوا کہ یہ سچ بول رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی ایسی بات سے اگر شوہر کو تکلیف ہو تو ضرورت کے وقت بیوی ایسا جملہ بول سکتی ہے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی وہ خود لے رہی ہو اور دوسرا معنی شوہر لے رہا ہو۔ یہ معنی لے رہی ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کی جان کو آرام پہنچ گیا ہے، اور شوہر یہ معنی لے رہا ہے کہ بچے کی طبیعت اچھی ہے، اللہ قد ہدأت نفسہ، کیا شریعت ہے ہماری، اللہ کیا کتنی پیاری حدیث ہے۔ جب جانے لگے
کام پر. فلما اراد ان یخرج عالمت، تب بتایا نو قد مات، کہ بچہ مر چکا ہے. برس پڑے. کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور میں نے تیرے ساتھ خواہش پوری کی؟ بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آئی؟ بہت غصے میں آ گئے اور بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ام سلیم کو دیکھیں آپ، کیسی حرکت کی ہے اس نے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بچہ مر چکا ہے اور رات میں نے اس کے ساتھ اپنی خواہش بھی پوری کی، کھانا بھی اس کے ساتھ کھایا، جبکہ بچہ اسی گھر میں مرا پڑا ہے. اللہ اکبر، مرا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی. حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ دونوں کے لیے دعا فرمائی. کیا؟ لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، اللہ تبارک و تعالی یقیناً برکت دے گا تم دونوں کو تمہاری اس رات میں. اور اسی دن حمل ٹھہر گیا.